نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک محمد علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا فخر المرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ طیبۃ الثنا کی بارگاہ بےکسرہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین و محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ احزاب کی آیت 57 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اس نے ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے. بڑی خاص بات تو سمجھنے کی ہے کہ اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی تو اللہ رب العزت نے اس اذیت کو اپنی ذات کے ساتھ منسوخ کر دیا. گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچائی. اور قرآن کریم جا بجا یہ تعلیم دیتا ہے کہ معمولی معاملات میں بھی اپنے رسول کو اذیت نہ ہو. اب یہ بات تو بڑی غور طلب ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچانا تو ممکن نہیں.
اللہ رب العزت ایسے احساسات سے پاک ہے۔ اذیت تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہنچتی ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی اذیت قرار دیتا ہے۔ بعین ہی جیسے اللہ رب العزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، رسول کی حرمت اللہ تعالیٰ کی حرمت ہے، اور رسول کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانا اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچانا ہے، اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچانا ہے۔ سو اس آیت کریمہ میں جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اس نے ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب جو بات سمجھنے کی ہے، کیا حسنین کریمین کہ جن کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، ٹھیک ہے، جس نے ان سے عداوت رکھی اس نے مجھ سے عداوت رکھی، جس نے مجھ سے عداوت رکھی اس نے اللہ سے عداوت رکھی۔ یہ بات احادیث آپ سن چکے ہیں، میں بارہا یہ چیزیں عرض کر چکا ہوں، مگر یہاں صرف اتنا لینا ہے، حسنین کریمین کی اذیت، انہیں تکلیف پہنچانا براہ راست رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے، اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اور اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ جو اللہ اور رسول کو اذیت دے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے عذابوں کا ذکر کیا ہے، عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب مہین۔ عذاب مہین، عذاب عظیم کبیرہ گناہوں پر ہے، کافر کے لیے بھی ہے، مومن کے لیے بھی ہے۔ عذاب علیم کا درجہ اس سے بڑھ جاتا ہے، اس سے بڑھ جاتا ہے، کافر کے لیے بھی مومن کے لیے بھی۔ مگر قرآن حکیم میں جہاں جہاں عذاب مہین کا ذکر آیا وہ خالصتاً کفار اور مشرکین کے لیے آیا، کفار اور مشرکین کے لیے آیا۔ جب ہم یہ سمجھ چکے حسنین کریمین کو اذیت دینا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا ہے، رسول کو اذیت دینا اللہ کو اذیت دینا ہے، تو اس پر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے دنیا اور آخرت میں اس پر لعنت فرمائی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے عذاب مہین، ذلت انگیز عذاب
تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ عذاب کفار کے لیے ہے، یہ عذاب کس کے لیے؟ کفار کے لیے، اور لعنت یہ بھی کفار کے لیے۔ اہل ایمان پر لعنت کرنا یہ بھی ممنوع ہے، یہ بھی ممنوع ہے۔ اب سانحہ کربلا میں خانوادہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یزید کے حکم پر اس کی فوجوں نے جو ظلم و ستم روا رکھا، کیا وہ ظلم و ستم کہ جس میں بے یار و مددگار حسنین کریمین حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کا خانوادہ اور آپ کے رفقا 72 کی تعداد میں شہید کیے گئے، یہ اللہ کے رسول کو اذیت دینا ہے یا نہیں؟ میں نے گزشتہ جمعہ مبارک پہ بھی حدیث پاک عرض کی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آتے ہیں، اور مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے خواب میں آتے ہیں۔ مضمون ایک ہے، آپ کے سر اقدس پر داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہے، چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہیں، ہاتھ میں ایک شیشی پکڑی ہوئی ہے۔ پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شیشی کیسی ہے اور آپ بھی یہ کیفیت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شاہد تو علی قتل الحسین انفا، میں ابھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پہ موجود تھا، اور اس شیشی میں جو ہے یہ امام حسین اور ان کے رفقا اس کا خون جمع کرتا رہا۔ اب آپ کے چہرے کے یہ آثار، داڑھی پر، سر کے بالوں پر گرد و غبار، کیا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ اس سے اللہ کے نبی کو اذیت پہنچی؟ جبکہ حقیقت کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر سے ہوتا، اور اندر سے اگر بچوں کے رونے کی آواز آتی، حسن ہو حسین ہو بچے، ان کے رونے کی آواز آتی تو آپ ٹھہر جاتے اور بیٹی کو مخاطب کر کے فرماتے فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کر، تو جانتی ہے کہ یہ روتے ہیں تو مجھے اذیت ہوتی ہے۔ تو جن کا رونا اللہ کے نبی کو اذیت دیتا ہے ان کا شہید کر دیا جانا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذیت کا سبب ہے یا نہیں؟ بڑے تعجب کی بات، میں پچھلے دنوں 2-3 باقی تو جو ہیں سو ہیں، جو ناسبیت سے لیس لوگ ہیں وہ تو ہیں، جو ہمارے گھر والے ہیں ان میں بھی بڑے معتبر یعنی بڑے نا معتبر میں اس لیے کہہ رہا علماء کرام وہ یزید کی نسبت نرم گوشہ رکھتے ہیں، نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ میں نے ایک بدبخت کو یہ سنا کہ میں یزید کو امیر المومنین کہتا ہوں، میں یزید کو خلیفہ سمجھتا ہوں۔ بدبخت جہنمی، تو جہنم میں جائے گا، اپنے پیروکاروں کو کیوں سمجھا رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔
جن ازواج مقدسہ کو شہید کیا گیا، جن کا خون بہایا گیا، بے جار و مددگار ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، جن کا بچپن کا رونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں تھا، کیا ان پر یہ ظلم و ستم کا ہونا اللہ کے نبی کو اذیت نہیں دیتا؟ اور ایک تو ہمارے ساتھ بڑا معتبر نام ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی ان کے مطالعے کی یا ان کی عقل و ایمان کی، یزید کی نسبت کہا اس پہ لعنت کرنے کے حوالے سے ہمارے یہاں کا توقف ہے، کف لسان ہے، ہم خاموشی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ رسول کو اذیت دے اللہ دنیا اور آخرت میں اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ اور ہمارے لوگ بھی سوچیں لعنت بھیجنے پہ اور یزید پر لعنت بھیجنے کا کتنی تعجب ہے اس بات، اور یہ بات بڑی حیران کن کہ کیوں یہ حالات ہمارے مسلک کے لوگوں میں بھی آ رہے ہیں۔ اب مجھے کچھ آگے بڑھنا ہے، یہ تو اس کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا کہ اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے، پھر ان پر ان کے لیے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے۔ اب جہاں تعلق ہے اس چیز کا کہ یہ شہادت صرف حسنین کریمین کو اذیت دینا نہیں تھا، اللہ کے رسول کو اور اللہ کے رسول کو اذیت دینا، پھر اللہ کو اذیت دینا، پھر عذاب مہین کفار کے لیے ہے۔ تو یہ بات بڑی واضح اور کلیئر کٹ، گزشتہ سال میں نے اس پر پورے جمعے کے 1-2 خطابات کیے تھے۔ یزید کا کفر قرآن سے ثابت ہے، اس کے ان اعمال کی بنا پر جو بدبختیاں اس ذلیل کمینے نے کی تھی، سو اس کی حمایت میں بولنا، اس کے لیے نرم گوشہ رکھنا، اگر اس کے لیے نرم گوشہ ہے اس کا معنی اگلا کیا ہے کہ اہل بیت اطہار کی نسبت دل میں کوئی میل کا ہونا، دل میں کوئی میل کا ہونا، اور اگر اہل بیت اطہار کے لیے دل میں میل آ گئی تو یاد رکھنا ایمان بھی گیا، ایمان بھی گیا۔ اب آئیے کچھ چیزیں شرعی طور پر جان لیں، جتنا وقت ہے اس میں کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ شرعاً جو چیز حرام ہے اسے حلال جاننا، اسے حلال جاننا یہ بھی کفر ہے، یہ بھی کفر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جسے جامع ترمذی میں امام ترمذی نے فضائل قرآن کتاب میں نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارم، ایسا شخص قرآن پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے جس نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حلال جانا، قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حلال جانا، فرمایا وہ قرآن پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے۔ جب قرآن پر ایمان نہیں ہے تو الٹیمیٹ معنی کیا ہے؟ وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ اللہ امام ابو حفص نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح عقائد نصفی میں اس حوالے سے فرماتے ہیں جس امر کا گناہ اور حرام ہونا قطعی دلیل سے ثابت ہو جائے، چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، اسے حلال اور جائز سمجھنا صریح کفر ہے۔
سری کفر ہے۔ علامہ علاء الدین بن العطار وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا ہر اس شخص کے کفر پر اجماع ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ امور جیسے قتل، شراب نوشی یا بدکاری کی حرمت کا حکم جانتے ہوئے بھی انہیں حلال قرار دے، ان کا حکم جانتے ہوئے بھی انہیں حلال قرار دے۔ اور امام سعد الدین تفتازانی وہ لکھتے ہیں کسی گناہ کے حلال ہونے کا عقیدہ رکھتے ہوئے اسے جائز سمجھنا کفر ہے۔ پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ حلال ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ حلال ہے، فرمایا یہ کفر ہے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو۔ اور امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں بعض علماء نے حرام لے عینہ ہی اور حرام لے غیرہ ہی میں فرق نہیں کیا۔ ان کا موقف ہے جس نے اس حرام کو حلال جانا جس کی حرمت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں معلوم ہے، جیسا کہ محرم سے نکاح کرنا، ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص صریح کافر قرار پائے گا۔ اب کیونکہ وقت اتنا ہے آگے بڑھے۔ یزید نے حرم مدینہ پر جب حملہ کیا اور اپنا لشکر بھیجا، اسے یہ کہا جو تم سے ٹکرائے یا مزاحمت کرے اسے مار دو۔ اس سے آگے اس نے کہا کہ غلبہ پا لینے کی صورت میں مدینہ کو 3 دن کے لیے میں حلال کرتا ہوں، اور 3 دن کے لیے تمہارے لیے مدینہ کی ہر شے حلال ہے۔ امام طبری نے تاریخ الامم والملوک میں اسے روایت کیا ہے۔ عربی عبارت میں نہیں پڑھ رہا، صرف اردو دے رہا ہوں۔ یزید نے مدینہ منورہ کی طرف جب مسلم بن عقبہ کی سربراہی میں لشکر روانہ کیا تو اس موقع پر انہیں واضح حکم دیا ادعوا القوم ثلاثا الی آخرہ، لوگوں کو 3 دن میری بیعت کی دعوت دینا، کہ مدینہ کے لوگ میری بیعت کر لیں، اگر انہوں نے تمہاری دعوت قبول کر لی تو فابہا، وگرنہ ان سے قتال کرنا، ان سے لڑنا، اگر تمہیں ان پر غلبہ حاصل ہو گیا تو مدینہ منورہ کو 3 دن کے لیے مباح کر دینا، پھر تمہارے لیے سرزمین مدینہ ہر اعتبار سے تمہارے لیے جائز اور مباح ہوگی۔ اور ابن اسیر نے الکامل میں بیان کیا، وہ کہتے ہیں یعنی شہر رسول کو 3 دن تک لوٹتے رہنا، اس شہر میں جو مال، غلام، اسلحہ اور اشیاء خرد و نوش ہاتھ آئیں وہ سب اہل لشکر کے لیے حلال ہوگی۔ اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یزید کے اس قول کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں لوگوں کو 3 دن تک میری بیعت کی دعوت دینا، اگر وہ میری اطاعت کی طرف لوٹ آئیں تو اسے ان کی طرف سے قبول کر لینا اور ان کے ساتھ قتال کرنے سے رک جانا، بصورت دیگر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا اور ان سے قتال کرنا۔ جب تمہیں ان پر غلبہ حاصل ہو جائے تو شہر مدینہ کو 3 دن کے لیے مباح کر دینا۔ امام امام الدین ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اسے نقل کیا۔ اب آ جائیں کیونکہ وقت ہمارا ہو گیا۔ ان 3 دنوں میں اہل مدینہ کے
رہنے والے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا گیا یزیدی لشکر میں۔ عورتوں کی بے حرمتی کی گئی، عورتوں کی بے حرمتی کی گئی۔ میں اتنا لفظ ہی بولوں گا، صاحب ایمان اور وہ عدد مختلف روایات میں 10,000 تک۔ ہر طرح کی لوٹ مار کی گئی، اور حرم نبوی میں 3 دن تک ان کے گھوڑے بدے رہے، آذان، نماز، جماعت، سارا نظام معطل رہا۔ حضرت سعید بن مسیب تابعی، وہ کہتے ہیں کہ میں مجنون، دیوانہ، پاگل بن کر مسجد نبوی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پیچھے چھپا رہا۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا، باہر نکالا اور میری حرکات و سکنات دیکھ کر مجھے چھوڑ دیا اور میں وہیں ٹھہرا رہا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ 3 دن حرم نبوی کا سارا نظام معطل رہا، اور ایسے حالات میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آذان کی آواز بھی آتی، نماز بھی ہوتی، اور میں اسی نماز کے ساتھ نماز پڑھتا رہا۔ ٹھیک ہے، جب یزید کا حکم ثابت ہے، حکمران وہ حکم اس کا اذیت پامال کیا جا رہا ہے، اہل بیت اطہار کی ہمتوں کو بھی، اور اس کے بعد حرم مدینہ میں، اور اگلے سال حرم کعبہ 62 دن کعبہ کی سرزمین کا محاصرہ کیا گیا، منجنیقوں کے ساتھ پتھر پھینکے گئے، کعبہ اللہ کی دیواریں وہ کمزور ہو گئی، صرف پتھر نہیں پھینکے گئے، آگ کے گولے پھینکے گئے، کعبہ اللہ کا غلاف بھی جل گیا۔ اور اس دوران جب وہ حرم کعبہ اور مکہ کے رہنے والوں پر ظلم و ستم روا رکھے ہوئے تھے، انہیں خبر مل گئی کہ وہ خنزیر واصل جہنم ہو گیا، مر گیا، تو اس کی فوجیں بھی واپس چلی گئیں کہ اب کس کے لیے لڑنا ہے، اب کس کے لیے لڑنا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، جب وہ یزید کی موت کا سن کر یہ کہتے ہوئے واپس چلے گئے کہ اب کس کے لیے لڑنا ہے، تو لڑ کس کے لیے رہے تھے وہ؟ کس کے لیے؟ میں نے 3 سال کی حکومت یزید پلید اور لعنتی کی۔ پہلے سال میں سانحہ کربلا بپا ہوا، اگلے سال میں سانحہ حرا یعنی حرم مدینہ اس کو پامال کیا گیا، اور تیسرے سال میں حرم مکہ کی پامالی۔ بتائیں اس سے بڑے سانحات اور کیا ہو سکتے ہیں؟ اور یہ سارا اس کے دور میں ہوا، اور پھر کوئی اس کے لیے نرم گوشہ رکھے تو اپنے ایمان کی خیر منا لے، یا تو پھر اللہ رسول اور رسول کے اہل بیت کا وفادار بنے، یا دوسرے طرف چلا جائے، کیونکہ کوئی راستہ جنت اور جہنم کے درمیان میں نہیں ہے۔ جو اہل بیت کا ہے وہ جنتی ہے، اور جو یزید کا ہے وہ جہنمی ہے۔ اپنے اپنے امام کے ساتھ جاؤ۔ کیوں اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کیوں سے وفاداریاں جتاتے ہو؟ کیوں غلامیوں کے وعدے کرتے ہو؟ اور پھر یہاں جفاکاریاں کس لیے؟ ہوش کے ناخن لینے جانے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال کو کرم فرمائے،
ہمارے عقیدے کو اہل بیت اطہار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اللہ کی ذات اقدس، اس کے ساتھ خالص سچا اور سچا کرے۔ باقی جو گردآلود ہوائیں ہیں، ان گردآلود ہواؤں سے، ان نجاستوں سے، ان ناپاکیوں سے، ان بدعقیدگیوں سے ہمیں محفوظ کرنا۔ وما علینا الا البلاغ۔